السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر اپنی جان لے لی؟ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ خود اپنے گلے میں پھانسی کا پندہ ڈال کر اپنی جان لے لیتا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس کے ذہن کے اوپر ایسی کون سی چیز، ایسے کون سی پریشانی، کون سے مشکلات تھی جس کی بنا پر انہوں نے اتنی دردناک تکالیف دہ مراحل کو گلے لگا لیا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتا ہو؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو اس کی بات سنتا ہو؟ اس خط کے تناظر میں بات کرتے ہیں اس کی سائیکولوجیکل فیکٹر کے اوپر کہ ایسی کون سی سائیکولوجیکلی کیا بات ہو سکتی تھی جس کی بنا پہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ ایک چیز تو بہت اہم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو وہ پریشانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ریلیشن شپس میں پریشانی ہوتے ہیں، ریلیشن شپس میں تناؤ ہوتے ہیں، بزنس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، زندگی کے اور دوسرے معاملات میں پریشانی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب بگڑ جاتا ہے جب آپ اپنی ذہنی توازن آپ کھو دیتے ہو، جب آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہو کہ آگے بھی کچھ پازیٹیو ہونا ہے، جب آپ نیگیٹو سوچنا اسٹارٹ کر دیتے ہو، آپ کے اوپر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کی خط آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی سے محبت نہیں تھی۔ یہ سب سے پہلے اپنے وائف کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو انہوں نے سب سے پہلے معذرت کر لی۔ اس لیٹر سے ایک چیز تو کافی کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ بالکل ہوش حواس میں تھا، اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس کو اندازہ تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو ان تکالیف کا بھی اندازہ تھا کہ یہ پنکھے سے لٹکانا کوئی مذاق کی بات نہیں۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، اس کے ذہن کے اوپر کتنا بوجھ تھا کہ انہوں نے اتنی تکلیف دے عمل کو خود جان بوجھ کر، شعور میں رہ کر انہوں نے گلے لگا لیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب دوسری بات ہے کہ اس کو پیسوں کا مسئلہ تھا۔ اب پیسوں کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو تقریباً آج کل پیسوں کا مسئلہ ہے، جس طرح معاشری حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اور چند ملکوں کے اندر۔ لیکن یہ صورتحال تب بگڑ جاتا ہے جب ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں میرے پاس، صرف ایک ہی راستہ ہے اپنے آپ کو ان تکالیف، ان درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، وہ ہے خودکشی۔ جب وہ یہ سوچتا ہے تو اس کا مطلب کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اب اس کی جو ذہنی ایک پروٹیکٹیو لیئرز ہے وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اور یہ پروٹیکٹیو لیئرز بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ پوزیٹیو سوچنا بھی ہو سکتا ہے، ریلیجن بھی ہو سکتا ہے، دوست احباب بھی ہو سکتا ہے، فیملی ممبرز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کیس میں اس کی یہ سارے توقعات، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ اس کو لگا کہ زندگی کو ختم کرنا ہی بہترین سلوشن ہے اس درد، اس تکالیف اور اس بے عزتی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ اسی لیے جن بندوں کو اس نے پیسے دینا تھا، انہوں نے اس لیٹر میں نام لے کر ان سے درخواست کی ہے کہ خدا را آپ میرے بچوں کو، میرے بیوی کو تنگ نہ کریں، آپ میرے اوپر جو قرضہ ہے وہ برائے رضائے خدا، اللہ کی خوشنودی کے لیے مجھے معاف کر دے، اور وہ پیسے آپ بھول جائیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ اچانک انہوں نے یہ نہیں ڈیسیجن لیا، انہوں نے کئی سال، کئی مہینے جستجو، ہمت، محنت شاید دکھائی ہوگی، لیکن جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اس کے لیے کوئی بھی بندہ نہیں تھا جو اس کو سمجھا سکے کہ یہ وقت بھی گزر جانا ہے، جس کی بنا پہ چل کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن حل تب نہیں نکل سکتا جب آپ اپنی امید کو دیتے ہو، جب آپ نا امید ہو جاتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات ذہن کے اوپر آ جاتی ہے نا، اچھے چونکہ کامیابی ناکامی میں تبدیل ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا را اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بات کو ذرا سیریسلی لیا کرے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو اس کی بات کو سنیں۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، کم سے کم اس کی تکالیف کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اگر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہ کے ان کے مسئلے کو حل کریں۔ صرف یہ کہنا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی امیدوں کو مزید تہس نہس کرتا ہے۔ ان کی جو ایک امید ہوتی ہے دوستوں کے اوپر، احباب کے اوپر، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ میرے مسئلہ ہے، جس کرب اور جس تکالیف سے میں گزر رہا ہوں، یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب میرے اندر ہی کوئی مسئلہ مسائل ہے جس کے بنا پہ مجھے اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو دوستو، ذہنی صحت بہت اہم
جز ہے ہماری زندگی کا، بلکہ جسمانی صحت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دوستو اپنوں کا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی دوست، کسی کے احباب، کسی کے والد، کسی کے بھائی کی جان بچ سکے، کسی کی بہن کی جان بچ سکے۔ اپنوں کا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔